علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ حسنہ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ اگر حضور کی زندگی کو سمجھنا ہے، اگر حضور کے طریقے عمل کو سمجھنا ہے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھو، اول اور ثانی۔ اول کیا ہے اور ثانی کیا ہے، پہلا حصہ کیا ہے اور دوسرا حصہ کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، کہ پہلے اپنے آپ کو نشہ درویشی کے اندر پختہ کرو، پہلے اپنے آپ کو خشیت الہی کے اندر پختہ کرو، پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے قلب کا تصفیہ کرو، اپنے قلب کو صاف اور ستھرا کرو، اپنے سینے کو روشن کرو، اپنی روح کو بیدار کرو، روحانیت کی طرف، اپنے وجود کے باطن کی طرف رجوع اختیار کرو۔ جب تمہاری روحانیت بیدار ہو جائے، جب خشیت الہی تمہارے وجود میں پیدا ہو جائے، جب تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے، جب تمہارا قلب صاف اور پاک ہو جائے، جب تمہارا سینہ روشن ہو جائے، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے، جب تمہاری آدمیت کی تکمیل ہو جائے، فرمایا با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جب تو نشہ درویشی اپنے آپ کو لگا لے چون پختہ شبی، اور پھر اس نشہ درویشی کے اندر تو پختہ ہو جائے، پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ بد سلطنت جمزن، جب تو اس کے اندر پختہ ہو جائے پھر اپنے آپ کو معاشرے کی تشکیل کے اندر لے کر آ، پھر اپنے آپ کو سلطنت دارہ کے اوپر گامزن کر دے، پھر اپنے آپ کو سلطنت دارہ پہ جلوہ فرما کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی انہی دو حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ آپ پہلے حصے کو جب دیکھتے ہیں، پہلا حصہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد پہلا حصہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مکہ کے اندر بسر ہوا۔ وہ پہلے مکے کے 13 سال تھے، اور آپ اگر مکہ کا جائزہ لیں، مکی زندگی کا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان 13 برسوں میں آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں اور اپنی مجلس میں رہنے والوں کی صرف باطنی تربیت کی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدہ و آخرت کو مضبوط کیا، ان کے تعلق باللہ کو مضبوط کیا، ان کے اندر آقا پاک نے اس بات کو مروج کیا، اس بات کو مضبوط اور پختہ کیا کہ تم کسی کے سامنے جواب دہ ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ لکھ لیا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سب کے سب کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔